فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہاں حاشیہ نمبر 8 ہے، اس کو دیکھیں، حق پہ حاشیہ نمبر 8 اور اس کے ساتھ ہی حاشیہ نمبر 7 ہے۔ مالک من اللہ من ولی، مالک جواب القسمی و جواب الشرطی محذوف، جواب القسمی جواب لئن ولئن اتبعت، لام قسم اور ان، یہاں دیکھو شرط اور قسم دونوں کٹھے ہیں کہ نہیں، قسم اور شرط کٹھی ہیں کہ نہیں، تو اب جواب قسم بھی آئے اور جواب شرط بھی آئے، جزا بھی ہے، دونوں آنی چاہیے نا، دونوں۔ تو کہتے ہیں کہ جواب قسم اور جواب الشرط محذوف، یہاں محذوف ہے، کیا ہے؟ دل علیہ هذا المذکور، یہ جو ذکر کیا گیا ہے اس پر، یعنی دونوں کے محذوف ہونے پر دلالت کرتا ہے، جواب قسم جواب شرط کے محذوف ہونے پر، یعنی ما لک من اللہ، ما لک، یہ جواب قسم اور جواب شرط کے حذف ہونے پر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے۔ تو پھر اس کی عبارت کیا ہے اصل؟ کہتے ہیں تقدیر ہو فما لک من اللہ، تو کیا ہوگا؟ فما لک من اللہ، پس اللہ کی جانب سے تمہارے لیے نہیں ہے کوئی ولی نہ کوئی نصیر۔ فا یہ تو پھر تقدیری عبارت ہو جائے گی، پھر یہ جواب قسم اور شرط کی جواب، شرط کا جواب، سمجھ آ گئی؟ یعنی قاعدہ کیا ہے؟ ذالک لأن القاعدۃ انہ اذا اجتمع شرط و قسم یوصف الجواب المتأخر منہما، کہتے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ شرط اور جواب، شرط اور قسم، شرط کیا جب یہ کٹھی ہو جائیں تو جزا کو حذف کر دیا جاتا ہے جو ان دونوں کے بعد آتی ہے، جواب اور جواب قسم جواب شرط کو حذف کر دیا جاتا ہے جو ان دونوں کے بعد آتا ہے۔ اب دیکھو کہ وَلَئِن تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یہاں تک تو قسم اور شرط ہے، اب جواب کہاں ہے؟ تو کہتا ما لک من اللہ، یہ دونوں کے جواب کے محذوف ہونے پر دلالت کرتا ہے، وہ کیا ہے جو محذوف؟ کہا ما لک فما لک، ہاں تو آیا کہ نہیں؟ پھر یہ ساتھ اتصال ہو گیا، فما لک من اللہ من ولی، کیوں یہاں شرط اور قسم کٹھے تھے، لہذا دونوں کی جو بعد میں آنے والی جزا اور جواب ہے وہ محذوف ہے، اور محذوف دلال کرتا ہے ما لک من اللہ، یعنی کیا مطلب؟ فما لک من اللہ، فما یہ جواب قسم اور یہ جواب شرط محذوف ہے، سمجھ آ گئی اس کی؟ آگے دیکھیں 8 نمبر پہ حق کا کیا ہے؟ حق کا یہ نصب علی المصدر، یعنی حق کا تلاوتی یہ مصدر کی بنا پر منصوب ہے، کس کی؟ یعنی یہ مصدر ہے تو منصوب ہے، کیوں؟ لأنہا صفت للتلاوت فی الاصل، یہ اصل میں تلاوت کی صفت ہے، حق کا تلاوتی کس کی؟ کس کی صفت ہے؟ تو صفت کی اضافت ہوگی، یہ کس کی طرف؟ موصوف کی طرف، پڑھا تھا نا آپ نے کہ اضافت الصفت الی الموصوف اور اضافت الموصوف الی الصفت، یعنی صفت کی اضافت موصوف کی طرف، موصوف کی اضافت بکریم خطابہ، صفت کی اضافت موصوف کی طرف، تو یہاں بھی کیا ہوا؟ صفت کی اضافت، حق صفت ہے لیکن مضاف ہو گیا کس کی طرف؟ تلاوہ، کس کی طرف؟ تلاوت کی طرف۔ تو کہتے ہیں کیونکہ یہ حق کا جو لفظ ہے یہ حقیقتاً تلاوت کی صفت ہے اصل میں، تو اصل عبارت کیا ہوگی؟ کہتے ہیں لأن تقدیرہ تلاوت حقا، عبارت یہ ہوگی یتلونہ تلاوتا حقا، وہ تلاوت کرتے ہیں یتلونہ اس کی، یتلونہ اس کی تلاوتا حقا، حق تلاوت، حق تلاوت، تو جیسے تلاوت کرنا ہے ایسے تلاوت کرتے ہیں۔ اذا پھر سوال ہوگا کہ پھر یہ مقدم کیسے ہے صفت؟ تو کہتے ہیں اذا قدیمہ، جب مقدم کر دیا جائے صفت کو، ٹھیک ہے، مصدر کے وصف کو جب مقدم کیا جائے تو اضیف الیہ، تو پھر وہ جو مصدر موصوف کو مقدم کیا جائے اس کی اپنی مصدر جو صفت ہے اسے مقدم کیا جائے تو اپنے موصوف کی طرف مضاف کر دیا جاتا ہے، اور اپنے موصوف کی طرف اس کی نسبت کر دی جاتی ہے، اور پھر تنصیبہ نصب المصدری، پھر اس کو نصب دیا جاتا ہے مصدر کے نصب دینے کی طرح،
مصدر کے، تو جب مصدر پھر آتا ہے تو مصدر منصوب ہوتا ہے، اس کا فعل حذف ہوتا ہے، اس کا فعل حذف ہوتا ہے. تو جیسے مصدر کے نصب ہونے کی مصدر منصوب ہوتا ہے، ایسے ہی پھر جب مصدر صفت ہے اسے منصوب کی اضافہ کر دیا جائے تو پھر اسے بھی مصدر کے منصوب ہونے کی طرح ہی نصب دے دیا جاتا ہے. تو سمجھ آ گئی اس کی. اور یہ بھی کہتے ہیں جائز ہے کہ یہ وصفا لمصدر محذوف، کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے کہ یہ جو حق ہے نا یہ مصدر محذوف کی مصدر صفت ہو، مصدر یعنی مصدر محذوف ہو اور اس کی یہ کیا بن جائے، صفت بن جائے. اس کے بعد انہوں نے کہا، شاعر نے بھی کہا کہ اس کے بعد جو اولئک ہے یہ خبر ہے، یہ کیا ہے، اور بعد نے یہ کہا، بعد نے قیلا یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اس کی یہ بعد نے کہہ دیا، معنی عبارت کیا نکالی، یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ اولئک اور اولئک یہ دونوں، یتلونہ اور اولئک، اولا جملۃ مستأنفۃ، کیا بعد نے کہا یتلونہ اور یہ اولئک یہ نیا جملہ ہے، یہ نیا جملہ ہے. آگے دیکھیں کہ یہ جو ہے اولئک یؤمنون بہ نازلت، یہ حاشیہ نمبر اس کا اپنا سارا بیٹھی ہو، حاشیہ نمبر، اس میں کیا ہے کہ ایک جماعت کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. وہ جماعت کون سی تھی؟ آپ یہاں دیکھیں، کہتے ہیں کہ نازل فی جماعتین 40، یعنی 40 آدمی تھے اس جماعت میں، 40 تھے جن کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس میں 32 من الحبشہ، حبشہ کے 32 تھے، حبشہ کے کتنے 32 تھے، اور 8 تم من رہبان الشام، شام کے رہبان میں سے 8 تھے، راہبوں میں سے 8 تھے، 32 وہ اور شام کے رہبان میں سے، ان میں سے ایک بحیرہ راہب تھے، ایک بحیرہ راہب تھے، اور ان میں سے جو مقدم تھے وہ جعفر بن ابی طالب ابن ام رسول اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت جعفر بن ابی طالب، یعنی ان جماعت میں سب سے جو مقدم تھے وہ جعفر بن ابی طالب ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. یہ جو ہے نا حبشہ سے آئے اور یہ اسلام لے آئے تو فرمایا ومن یکفر بی، اور جو انکار کرے، یہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو انکار کرتے ہیں یعنی بالکتاب الموتا، وہ کتاب جو دی گئی، انکار کیسے تھا، یحرفہ، وہ اس کو بدلتے تھے، کیا کرتے تھے، تحریف کرتے تھے. تو فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والے ہیں. کیا مطلب، لمصیرہم الی النار المؤبدۃ الیہم، یعنی وہ لوٹنے والے ہیں اس آگ کی طرف جو ان پر ہمیشہ رہے گی، کبھی بھی وہ آگ سے نکل نہیں سکیں گے. واللہ تعالی عالم بالصواب.